انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنٹ کویسچنز اینڈ آنسرز، بک 1، لیسن نمبر 6، دی ریوارڈ۔ ڈسکرائب دی سین آف اناگوریشن، رائٹ 5 sentences۔ 3 times ریپیٹڈ ہے۔ بریفلی ڈسکرائب دی سین آف اناگوریشن۔ سوال ایک ہی ہے، الفاظ ذرا تبدیل ہوئے۔ ڈسکرائب دی سین آف اناگوریشن سیریمنی، تقریب، افتتاحی تقریب بیان کریں۔ ڈسکرائب دی سین آف اناگوریشن سیریمنی آف دی کورٹ ایکروبیٹ۔ الفاظوں کا ہیر پھیر ہے، کویسچن ایک ہی ہے تو اس لحاظ سے یہ 6 times ریپیٹڈ ہے۔ آنسر ہے دی اناگوریشن سیریمنی آف دی کورٹ ایکروبیٹ واز اے گریٹ ون۔ درباری بازیگر کی افتتاحی تقریب ایک عظیم تقریب تھی۔ گریٹ ون، عظیم تقریب۔ لائٹ گلیٹرڈ، لائٹ روشن ہوئی۔ اے بینڈ ان پیل گرین اینڈ گولڈ پلیڈ سافٹلی، ایک بینڈ بجایا گیا ہلکے سبز رنگ میں اور سنہرے رنگ میں اور آہستگی کے ساتھ۔ گارجیس walked slowly in his pointed shoes، گارجیس چلا آہستہ آہستہ اپنے نوکدار جوتوں کے ساتھ۔ اینڈ ہی leaned on a gilded stick، اور وہ جھکا ایک چمکدار چھڑی پر۔ He came to the hurdles، وہ رکاوٹوں کی طرف آیا۔ اینڈ looked up the royal platform، اور شاہی چبوترے کی طرف دیکھا۔ Gentle applause broke out from every hand، ہر ہاتھ سے توصیفی تالیاں بجیں۔ Then he raised a hand to touch the lower of the swings، پھر اس نے ہاتھ بلند کیا چھونے کے لیے جھولوں میں سے ایک نیچے جھولے کو۔ But again the applause broke، مگر دوبارہ توصیفی تالیاں بجیں۔ broke out assuring him، اسے یقین دلاتے ہوئے that no actual activity was expected of him، کہ کوئی حقیقی سرگرمی کی توقع نہیں ہے اس سے، یعنی وہ جھولوں کو نہ چھوئے، جھولوں پر جھولا نہ جھولے۔ having made his bows، جھک کر سلام کرنے کے بعد he was led to a seat، اسے ایک نشست کی طرف لے جایا گیا۔ was led کا مطلب ہے رہنمائی کی گئی، لے جایا گیا۔ it was indeed a splendid scene، بلا شبہ یہ ایک شاندار منظر تھا۔ what was the subject discussed at the club، نیکسٹ کویسچن ہے کہ کون سا سبجیکٹ تھا، کون سا موضوع تھا جس پر کلب میں بحث کی جا رہی تھی۔ 6 times ریپیٹڈ ہے۔ what was the subject being discussed at the club، کلب میں کون سا مضمون، کون سا موضوع زیر بحث لایا گیا۔ آنسر ہے دی سبجیکٹ ڈسکسڈ ایٹ دی کلب واز آف اپرچونیٹی اینڈ ڈٹرمینیشن، موضوع جو زیر بحث لایا گیا کلب میں وہ موقع اور عزم مصمم تھا فار سکسیس ان لائف، زندگی میں کامیابی کے لیے۔ سم ور ان فیور آف اپرچونیٹی، کچھ لوگ تو موقع کی حمایت میں تھے۔ اینڈ ادرز ور ان فیور آف ڈٹرمینیشن، اور باقی عزم مصمم کی حمایت میں تھے۔ دی ریزلٹ آف دی ڈسکشن واز ان فیور آف ڈٹرمینیشن، بحث کا نتیجہ عزم مصمم کی حمایت میں رہا۔
نیکسٹ کویشچن ہے واٹ واز دی ویو پوائنٹ آف دی پیرنٹس آف گارجیس. گارجیس کے والدین کا کیا نقطۂ نظر تھا, ویو پوائنٹ کیا تھا؟ دی ویو پوائنٹ آف دی پیرنٹس آف گارجیس واز ان فیور آف اپرچونیٹی فار سکسیس ان لائف. گارجیس کے والدین کا نقطۂ نظر زندگی میں کامیابی کے لیے موقع کی حمایت میں تھا. سو دے ڈڈ ناٹ ایگری ود ہز سن, پس وہ متفق نہ ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ آن دس پوائنٹ, اس نقطے پر. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ واز دی ایمبیشن آف گارجیس, ہاؤ ڈیڈ ہی اچیوڈ اٹ. گارجیس کی خواہش کیا تھی, تمنا کیا تھی, مقصد کیا تھا اور اس نے اسے کیسے حاصل کیا. دوسرا کویشچن ہے یہی ایک ہی کویشچن الفاظ تبدیل کر کے, ہاؤ لانگ ہیڈ گارجیس ٹو اسٹیک ٹو گیٹ ہز ایمبیشن اچیوڈ. گارجیس کو کتنا عرصہ چمٹے رہنا پڑا, مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. فار ہاؤ لانگ ہیڈ گارجیس ٹو اسٹیک ٹو گیٹ ہز ایمبیشن اچیوڈ, کتنا عرصہ گارجیس کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگا, کتنا عرصہ وہ اس پر ڈٹا رہا. ہاؤ ڈیڈ گارجیس اچیو ہز ایمبیشن اور گول, کیسے اس نے اپنا مقصد حاصل کیا یا منزل کیسے پائی گارجیس نے. ہاؤ ڈیڈ گارجیس گیٹ ہز ایم, کیسے اپنا مقصد پایا گارجیس نے. آنسر ہے اس کا دی ایمبیشن آف گارجیس واز ٹو بی اے کورٹ ایکروبیٹ. گارجیس کا مقصد کیا تھا, ایک درباری بازیگر بننا. اینڈ ہی اچیوڈ اٹ, اور اس نے اسے حاصل کیا بائی اسٹکنگ اٹ مور دین 60 years, اس پر 60 سال سے زیادہ ثابت قدم رہنے سے, جمے رہنے سے, ڈٹے رہنے سے. ہی وینٹ ان ٹو پولیٹکس, وہ سیاست میں گیا. اینڈ کنوینسڈ پیپل, اور لوگوں کو قائل کیا. آفٹر ہیونگ اینف پاور, کافی طاقت حاصل کر لینے کے بعد. ٹو پریچ ہیز ایمبیشن, اپنے مقصد کی تبلیغ کے لیے. ان دس وے ہی سکسیڈیڈ ٹو گیٹ ہیز ایم, اس طرح وہ کامیاب ہوا اپنا مقصد حاصل کرنے میں. نیکسٹ کویشچن ہے جی واٹ ور دی ارینجمنٹس میڈ فار دی فنکشن آف اناگوریشن. افتتاحی تقریب کے فنکشن کے لیے کیا انتظامات کیے گئے. A special uniform of magnificent clothes was made for Gorgeous. تو ایک خاص یونیفارم بنایا گیا شاندار قسم کا, شاندار کپڑوں سے گارجیس کے لیے. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. عظیم تخت والا کمرہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا جمنیزیم کی قسم میں. with the members of royal house, شاہی خاندان کے ممبران کے ساتھ. seated along a raised platform, بیٹھے ہوئے تھے جو بلند چبوترے پر. at one end, ایک کونے میں. and the principal officer standing, اور بڑے افیسر کھڑے ہوئے تھے. beside, قریب ہی. and behind them, اور ان کے پیچھے. great curtains of red and gold were hung, بڑے بڑے پردے لٹکائے گئے سرخ اور سنہرے رنگ کے. along the walls, دیواروں کے ساتھ. the high swings of acrobat hung down, بلند جھولے ایکروبیٹ کے نیچے کو لٹکائے گئے. with gilded ropes, چمکدار رسیوں کے ساتھ. from the ceiling, چھت سے. and a row of neat hurdles, اور ایک قطار بنائی گئی صاف ستھری رکاوٹوں کی. was arranged, بنائی گئی. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از دی لیسن دیٹ دی اسٹوری ٹیچز, کیا سبق ہے جو کہانی ہمیں سکھاتی ہے.
اسی سوال کو اور الفاظ میں پوچھا گیا، واٹ از دی میسج آف دی اسٹوری دی ریوارڈ، دی ریوارڈ جو کہانی ہے اس کا میسج کیا ہے۔ دوسرا وہی سوال اور انداز میں پوچھا گیا، واٹ واز دی مورل لیسن آف دی اسٹوری دی ریوارڈ، دی ریوارڈ جو کہانی ہے اس کا اخلاقی سبق کیا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 ٹائم ریپیٹڈ ہو گیا کویسچن۔ دی اسٹوری بیئرز اے مورل لیسن، اخلاقی سبق رکھتی ہے یہ کہانی۔ دی مین ہو کیپس آن ونس دی ریس، وہ اخلاقی سبق کیا ہے، جو آدمی جاری رکھتا ہے وہ ریس کو جیت جاتا ہے، دوڑ کو جیت جاتا ہے، یعنی چھوڑ نہ دے راستے میں کام، مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ دی اسٹوری ٹیچز اس دی لیسن، کہانی ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے، دیٹ ڈٹرمنیشن اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل، کہ عزم مصمم اور مستقل جد و جہد، ہیلپ اس ہماری مدد کرتی ہے، ان اچیونگ آور گول آف لائف، ہماری زندگی کے مقصد کے حصول میں۔ مور اوور وی گیٹ دی میسج، مزید ہم یہ میسج بھی حاصل کرتے ہیں، دیٹ نتھنگ از امپاسبل، کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، ڈٹرمنیشن اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل، عزم مصمم اور مستقل جد و جہد، میک پاسبل ٹو ایوری امپاسبل، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ جارکنز کنونس دیٹ اے مین کوڈ بیکم اے سکیٹنگ چیمپئن آف دی صحرا، کیسے جارکنز نے قائل کیا کہ ایک آدمی بن سکتا ہے سکیٹنگ چیمپئن صحرا کا۔ 2 ٹائم ریپیٹڈ ہے۔ آنسر، جارکنز کنونسڈ، جارکن نے قائل کیا، دیٹ اے مین کوڈ بیکم اے سکیٹنگ چیمپئن آف دی صحرا، کہ آدمی صحرا کا چیمپئن سکیٹنگ چیمپئن بن سکتا ہے، بائی ڈوئنگ 3 تھنگز، 3 کام کر کے۔ کون سے 3 کام؟ بائی میکنگ منی، پیسوں کا انتظام کر کے، بائی بلڈنگ سکیٹنگ رنک ان دی صحرا، صحرا میں سکیٹنگ رنک تیار کر کے، جیسے کشتی ہو رہی ہو تو جو اکھاڑا بنایا جاتا ہے، اسی طرح سکیٹنگ رنک ہے اس کا انتظام کر کے، اینڈ ارینجنگ کمپٹیشن، اور مقابلے کا انتظام کر کے، اینڈ بائی گیونگ آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اور اس کو اپنا سارا ٹائم دے کر پھر آدمی جو ہے سکیٹنگ چیمپئن بن سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ڈیڈ گارجس یوز اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز ایمبیشن، کیا گارجس نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا، کوئی مختصر راستہ اپنایا؟ نو، آنسر ہے جی نو، ہی ڈیڈ ناٹ یوز اینی شارٹ کٹ، نہیں اس نے کوئی شارٹ کٹ استعمال نہ کیا، ٹو اچیو ہز ایمبیشن، اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی خواہش کو پانے کے لیے، بٹ ہی ریمین ڈٹرمنڈ، مگر وہ عزم مصمم کے ساتھ رہا، ود ہارڈ ورک، سخت محنت بھی کی، مور دین 60 ایئرس آف ہز لائف، اپنی زندگی کے 60 سال سے بھی زیادہ اس نے سخت محنت کی، اینڈ اچیوڈ ہز ایمبیشن ایٹ لاسٹ، آخر کار اپنی منزل کو پا لیا، اپنے مقصد کو پا لیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ گارجس پرسویڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، گارجس نے کیسے قائل کیا اپنے لوگوں کو کہ اپنے ملک کو مضبوط بنائیں؟ آنسر، ہی ٹولڈ دی پیپل دیٹ دی گلوری آف دیئر کنٹری، اس نے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ملک کی عظمت، اینڈ آف اٹس اینشینٹ تھرون، اور اس کے قدیمی تخت کی عظمت، وڈ بی انکریزڈ، بڑھ جائے گی۔ ہی گیو دی ایگزامپلز آف ادر کورٹس، اس نے دوسرے کورٹس کی، ملکوں کی مثالیں دیں، اینڈ گریٹر ونز، اور عظیم ملکوں کی مثالیں دیں۔ ہی وڈ ڈیمانسٹریٹ فزیکل فٹنس، وہ اپنی جسمانی
موزونیت کو ظاہر کرے گا. دیٹ وڈ اسٹرینگتھن جو مضبوط بنائے گا. اینڈ انیبل اور اس قابل بنائے گا دی سولجرز فوجیوں کو ٹو وین جسٹ رائٹس اپنے صحیح حقوق حاصل کرنے کے لیے آف دی نیشن قوم کے. ان دس وے اس طرح ہی پرسویڈڈ ہز پیپل اس نے قائل کیا اپنے لوگوں کو ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے. تھینکس فار